وہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم چل رہا ہے کہ کیا ملک کو اب نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے یا نہیں. کیونکہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 کروڑ سے زائد آبادی والے پنجاب کو اب ایک مرکز سے نہیں چلایا جا سکتا اور جو نظام ہے وہ فیل ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نئے صوبے بنانا اس کا حل ہے یا پھر جو اختیارات ہیں ان کو نچلی سطح پر منتقل کرنا چاہیے, یعنی جو بلدیاتی نظام ہے اس کے سپرد کرنا چاہیے. عام آدمی کو نئے گورنر ہاؤسز یا نئی بیوروکریسی کا جو بوجھ ہے وہ چاہیے, یا اس کے اپنے محلے اور جو یونین کاؤنسلز ہیں اس میں فنڈز اور اختیارات. اور کیا نئے صوبوں کی بات صرف اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک سیاسی چال ہے یا واقعی کوئی سنجیدہ پلاننگ کی جا رہی ہے؟ تو اس پر بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اینالسٹ نعیم مسعود. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم فائن. یو ویلکم. اچھا نعیم صاحب, سب سے پہلے بتائیں کہ ہم نے کافی بڑے بڑے لوگ جو اقتدار میں ہیں ان کے منہ سے بھی سنا ہے کہ جو سسٹم ہے نا وہ کولیپس کر چکا ہے. تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے وہ واقعی فیل ہو چکا ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں اپنے انٹرو میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے 4-5 اہم باتیں ہیں جن کے جوابات بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہمارا ڈیموکریٹک جسے پولیٹیکل انفراسٹرکچر کہتے ہیں وہ درست ہے؟ کیا ہماری سمت جو ہے جس میں صنعت کاری ہے, جس میں زراعت ہے, وہ درست ہے؟ اب ان سب باتوں کو دیکھا جائے تو پھر آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بھی بات کی کہ اصلاحات کی جائیں. آپ نے گورنر ہاؤس کے بوجھ کی بات کی, دیگر بوجھ کی بات کی. ان سب تناظر میں پھر ہسٹری دیکھی جائے کہ صوبے کیوں بنتے ہیں, نئے یونٹس کیوں چاہیے اور کیوں نہیں چاہیے. تو ان سب میں نور الصار بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیے صوبے بنتے کیوں ہیں. صوبے بنتے ہیں نیچرل سلیکشن کی بنیاد پہ. اس نیچرل سلیکشن میں دریاؤں کی تقسیم ہو سکتی ہے, وہاں کی انڈسٹری ہو سکتی ہے, اور انڈسٹری کے درمیان جو آمد و رفت ہے اس کی سہولت ہو سکتی ہے, وہاں کی زراعت ہو سکتی ہے, وہاں کی پولیٹیکل سائنس ہو سکتی ہے, اور وہاں کا آپ کلچر بھی اگنور نہیں کر سکتے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو مصدقہ ہیں, جو مروجہ ہیں, وہ آلریڈی ہیں. اب آپ کے سارے انٹرو میں جو ایک بات جو کرکس, جواباً کرکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھئی جب تک آپ اصلاحات نہیں لاتے, صوبے کم کر لیں یا صوبے زیادہ کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اصلاحات کیا ہوتی ہے؟ اصلاحات وہ ہوتی ہیں, ریفارمز وہ ہوتی ہیں جس میں عام شہری کو, صرف اشرافیہ کو نہیں, صرف حکومتی اشرافیہ کو نہیں, صرف بااختیار اشرافیہ کو نہیں, عام آدمی کو. اگر 23-24 کروڑ لوگ ہیں تو 23-24 کروڑ کسی بھی صوبے میں اگر بستا ہے تو اس کو انصاف ملے, اس کو دوا ملے, اس کو ایجوکیشن ملے. اب یہ بہت ساری بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں. میں ایک عرض کرتا چلوں آپ کے فردر سوال سے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پولیٹیکلی اور کچھ لوگ مقتدر ہونے کے ناطے انہی صوبوں کو یوز بھی کرتے رہے ہیں, مس یوز بھی کرتے رہے ہیں. تو آخر یہ کون سی ضرورت اب آدم کی ہے, کون سی ضرورت دہلیز پہ آ گئی ہے کہ اب ہماری ترقی ممکن نہیں ہے, صوبے بنائے جائیں؟ دیکھیں, اس پہ غور کرنا چاہیے. میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ نہیں بنانے چاہیے, یہ بات واضح رہے. میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ نئے صوبے نہیں بنانے چاہیے, بالکل بنانے چاہیے. لیکن ایک اور بات جو بڑی اہم بات ہے, آپ دنیا کے ٹاپ 5 آبادی والے صوبے دیکھ لیں, اس میں سب سے نمبر 1 ایک 24 کروڑ کا صوبہ ہے بھارت میں. دوسرے نمبر پہ بھی بھارت میں ہی ایک 13 کروڑ کا صوبہ ہے. جو 24 کروڑ کا صوبہ ہے اسے اتر پردیش کہتے ہیں, اور بھارتی صوبہ جو بہار ہے وہ 13 کروڑ کا ہے. آپ دنیا میں تیسرے نمبر پہ پنجاب کو لاتے ہیں, جس کا آپ یوں سمجھیں, جو ہم نے ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں, وہ 12.7 کروڑ کا صوبہ ہے تیسرے نمبر پہ. چوتھے نمبر پہ پھر آپ کا ایک چائنا کا صوبہ آتا ہے, نانگ ڈونگ اسے کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا مہاراشٹر پنجاب کا آتا ہے, یعنی ہندوستان کا آتا ہے. آپ تیسرے نمبر پہ ہیں, ٹاپ 5 میں ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں جی مرکز سے کنٹرول نہیں ہوتا پنجاب. ایک نکتہ تو یہ ہے نا, یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں, اپنی رائے نہیں, کہ اگر
ٹاپ 10 دیکھیں تو اس میں 3-4 صوبے جو آبادی کے لحاظ سے ہیں وہ چین کے ہیں، تو چین انہیں مرکز سے کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر 3 صوبے بھارت کے ہیں بڑے تو بھارت کو مرکز سے وہ صوبے کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ انڈونیشیا کا ایک صوبہ ہے 8ویں-9ویں نمبر پہ، وہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ امریکہ کا بھی ایک صوبہ ہے بڑے صوبوں میں شامل، یہ میں وہ صوبے بتا رہا ہوں جن کی آبادی 7 کروڑ سے زائد ہے۔ اچھا، دوسری طرف لوگوں نے ریفارمز بھی کی ہیں، لوگوں کے ایسے صوبے بھی ہیں جو 5 لاکھ 6 لاکھ کی آبادی پہ ہے، جو 1/2 کروڑ کی آبادی پہ۔ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ وہاں پر زمینی جو حقائق ہیں، وہاں کی جو جیوگرافی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہاڑ زیادہ ہیں، وہاں صحرا زیادہ ہیں، تو اسے آپ چھوٹا صوبہ بنا سکتے ہیں۔ اب پھر صوبوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں، جس طرح پنجاب آپ کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان آپ کا رقبے کے لحاظ سے ملک کے ہاف سے زیادہ ہے، اگرچہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے ہاف سے زیادہ ہے، آپ کا جو بلوچستان ہے وہ رقبے کے لحاظ سے ہاف سے زیادہ ہے، اور ٹاپ 10 میں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے جو امریکہ کے، کینیڈا کے یا بھارت کے صوبے آتے ہیں ان میں شامل نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی نیچرل سلیکشن کی بات کی، دنیا کی بات کی اور حقائق کی بات کی، اور ایک رقص دیا کہ آپ صوبے 1000 دفعہ بنائیں، اگر اس میں آپ نے ریفارمز نہیں لانے، بیوروکریسی کو بڑھا دینا ہے، 32 آئی جی بنا دینے ہیں، 32 آپ نے اس میں چیف سیکرٹری بنا لینے ہیں، تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل۔ اچھا نعیم صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پر اگر ایک بندے کے پاس اختیار آ جائے، جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی پاور آ جائے تو وہ جو ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے نا جس کو وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ نیچے نیٹ ورک نہ ہو، بس سب کچھ میں کمانڈ کر رہا ہوں، جس کو نہیں کہتے منشی سسٹم، کہ کسی نے چائے کی پیالی بھی لینی ہے نا تو وہ آ کے مجھ سے پوچھے اور میرے پاس پاور ہو۔ اب ایسے میں دیکھیں جو بلدیاتی نظام ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ اتنا ہر نیا صوبہ بنے اور پھر جو ہے نئے افسر ہوں وہ تعینات ہوں، پھر ہم نے ان کو سیلریز دینی ہے، مختلف ایسے مسائل ہیں۔ تو ایسے میں بلدیاتی نظام پہ یہ لوگ فوکس نہیں کر رہے، اور یہ جو سلیوشن لے کے آئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ دیکھیں، اٹس اگین ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ بات یہ ہے، سب سے پہلے آپ کے میں بلدیاتی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، جسے ہم بیسک ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ایک بات طے کر لیجئے کہ کیا حکومت ہے یا با اختیار اشرافیہ ہے۔ اٹس ویری مچ امپورٹنٹ سینٹینس، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ ہمیں تعین کرنا ہے کہ پاکستان ہے یا XYZ ملک ہے، وہاں با اختیار اشرافیہ جو ہے وہ عوام کے طور پہ